پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری، ایک ہی خاندان کے 13 بچے شہید، ہسپتال سے 200 لاشیں برآمد۔ اسرائیل میں ہزاروں لوگوں کا حکومت مخالف مظاہرہ، نیتن یاہو کی برطرفی کا مطالبہ۔ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر، وزیر اعظم، صدر، چیئرمین سینٹ سے ملاقاتیں۔ لاہور میں مزار علامہ ڈاکٹر اقبال اور کراچی میں مزار قائد پر بھی حاضری۔ اسلام آباد تھانہ مارگالہ کی حدود سے سعودی شہری اغوا، سفارت خانے کی درخواست پر مقدمہ درج۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 22 اپریل کو عالمی یوم الارض منایا گیا۔ جناح ہسپتال کراچی، مریض رل گئے، سہولیات کا فقدان، ایمرجنسی میں آکسیجن پورٹس ٹوٹ چکے، ای سی جی مشین دستیاب نہیں، 100 مریضوں پر ایک بھی نرس موجود نہیں۔ پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ڈاکٹر کفیل نے ہسپتال میں کرپشن کی انتہا کے باعث بد انتظامی کا پردہ چاک کر دیا۔ خلاف قانون انتظامی سربراہی پروفیسر شاہد رسول نے اپنی نااہلی اور کرپشن چھپانے کے لیے بجٹ کی کمی کا رونا رو کر صورتحال کی پردہ پوشی کی ناکام کوششیں کر ڈالیں، جبکہ ایکسپائری دوا خریدنے کا بھی انکشاف۔ کراچی میں غیر ملکیوں کی وین پر خودکش حملے کے 3 مقدمات درج۔ لمس ہسپتال کے ماہر امراض جلد ڈاکٹر بشیر میمن کا بیٹا انجینئر علی حسن 10 ماہ قبل اغوا ہونے والا تاحال بازیاب نہ ہو سکا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ کے کچے پکے کے ڈاکو، سول اسپتال، ٹراما سینٹر، سیاسی سرگرمیوں کا مراکز، ہیلتھ کیئر کمیشن کے چیف کمشنر کی رنگین سرگرمیاں اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے کچے پکے کے ڈاکوؤں کا ابتدائیہ کل پیش ہونے والی ہیلتھ ڈائری میں ملاحظہ کیا۔ ہم یہاں آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ بننے والے سید مراد علی شاہ سندھ میں ڈاکو راج کا ملبہ تواتر کے ساتھ نگراں حکومت پر ڈالتے رہے ہیں، تو دوسری جانب اسی نگراں حکومت کے سربراہ مقبول باقر کا نام پیپلز پارٹی گورنر کے لیے بھی پیش کرتے ہوئے بتائی گئی ہے۔ پھر مراد علی شاہ کی جانب سے بار بار ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحے کی حیرانگی کا معاملہ تشت ازبام ہو چکا ہے، جس کے مطابق وزیر اعلیٰ کے مشیر باب الخان بھویو کے پروٹوکول والی پولیس موبائل اسمگلنگ کا اسلحہ ترسیل کرتے ہوئے پکڑی گئی، تو حکومتی جماعت پیپلز پارٹی کی چوری اور سینہ زوری کی مستقل پالیسی کے برعکس پہلی بار حیران کن طور پر اس لاقانونیت میں ملوث باب الخان بھویو مستعفی ہو گئے، بلکہ پولیس نے اس حوالے سے پریس کانفرنس ملتوی کر کے اپنے الزام کی تحقیقات کے لیے بھی خود کو تحقیقات کرنے کا آغاز کر کے کسی بھی فورم پر نہ تسلیم کیا جانے والا اقدام شروع کر دیا ہے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن کا بھی بڑا شور ہے، لیکن یہ معاملہ بھی سب کے سامنے ہے
کہ اس سے پہلے حکومتی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کا پورا ریکارڈ دیکھ لیں، جس میں آغا سراج درانی، شرجیل انعام میمن، اویس ٹپی، ڈاکٹر ندیم قمر، ابراہیم کاکا سمیت ایک طویل فہرست ہے جن پر اربوں روپے کے نیب کیسز جاری اور زیر التوا ہیں۔ ان میں سے تو نہ آج تک اپنے عہدے سے کم از کم تحقیقات مکمل ہونے تک کے لیے کوئی مستعفی ہوا، بلکہ خود وزیر اعلیٰ سندھ پر سنگین الزامات سرکاری قومی اداروں کی جانب سے عائد ہونے کے باوجود نہ صرف انہیں بلکہ شرجیل انعام میمن کو دوبارہ نواز دیا گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ NICVD جیسے ادارے کو لوٹنے والے پکے کے ڈاکو ڈاکٹر ندیم قمر کو خاموشی سے 16 ماہ کی مخلوط حکومت میں ستارہ امتیاز بھی دلوانے کا شرمناک فعل مجرمانہ کا ارتکاب کیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حکومتی جماعت نے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشیر کو مستعفی کروا دیا تھا تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کو بھی اپنی سیاسی جماعت کی عوامی ساکھ کو بچانے کے لیے ان دونوں شخصیات کو بھی رضاکارانہ طور پر جوائنٹ انویسٹیگیشن کی تکمیل تک کے لیے کم از کم عارضی طور پر اپنا استعفیٰ پیش کر دینا چاہیے تھا۔ لہذا مشیر کا موجودہ استعفیٰ دال میں کالا یا پوری دال کالی، یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا، لیکن پکے کے ڈاکوؤں نے محکمہ صحت میں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے نام پر 25 لاکھ روپے کے تاوان سے MPH کی جعلی ڈگریوں کے نام پر جنرل کیڈر کے قانون کے ساتھ جو زنا بالجبر کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن بار بار اس بارے میں MPH ڈگری کے لیے ریکگنائزڈ اداروں کی جو فہرست مشتہر کر رہا ہے، حیرت انگیز طور پر اس فہرست میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، بقائی یونیورسٹی جیسے ادارے شامل نہیں ہیں۔ مذکورہ ادارے HEC کی جاری کردہ فہرست کی روشنی میں وضاحت پیش کریں، کیونکہ ریوڑیوں کی طرح MPH کی تقسیم ہونے والی ڈگریوں میں ڈاکٹر جمیل مغل، ڈاکٹر فرزانہ میمن، ڈاکٹر خالد بخاری سمیت اس ڈگری کے حامل لوگوں کی اکثریت نے ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹی سے غیر حاضر رہتے ہوئے مشکوک اور متنازع ڈگریاں زر کے عوض حاصل کر کے چینج آف کیڈر کے متنازع قانون کے تحت جو پرکشش اسامیوں پر قبضہ کر کے کھلے کرپشن کے فعل مجرمانہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ پکے کے ڈاکوؤں کے تفصیلی تعارف کی ایک مختصر جھلک ہے۔ اور خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل مولا بخش شیخ نے LDN کی حقائق پر مبنی رپورٹس کا سامنا کرنے کے بجائے اب اپنا کردار اسپیشل سیکریٹری محمد علی شیخ کے سپرد کر دیا ہے۔ لیکن کرپشن کے مہلک مرض میں مبتلا ان مریضوں نے یہ فراموش کر دیا ہے کہ محکمہ صحت سندھ کی اسپیشل سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری کی اہم اسامیاں نان ڈاکٹرز کی نہیں، یہ دونوں اسامیاں ڈاکٹرز کی ہیں۔ اور محمد علی شیخ کا MD کی تحقیقات میں پروفیسر امجد سراج میمن اور ان کے ٹولے کو دی جانے والی سہولیات تحقیقات کے سیاہ باب کے طور پر ریکارڈ پر موجود ہیں، تو اب وہ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ میں جو مولا بخش شیخ کے ہاتھوں پہلے ہی وینٹیلیٹر پر ہے، وہ سینئر افسروں کو سازش کے تحت ہٹا کر جونیئر کماؤ پوت افسروں کو اوپر لانے کا جو مکرو کھیل کھیل رہے ہیں، اس سے نہ صرف موجودہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ واقف ہے، بلکہ LDN کی تحقیقاتی ٹیم لا قانونیت پر مبنی کھلواڑ کے اس کھیل پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ قانون سے کھلواڑ پکے ایوانوں میں بیٹھے ڈاکوؤں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ پکے کے ڈاکو عوامی نمائندوں کے حق پر ڈاکہ ڈال کر مسلط ہوئے ہیں۔
معاملے کی تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے تحت ہونی چاہیے، جبکہ یہ کیا عجب ہے کہ سندھ کے گزیٹڈ اور نان گزیٹڈ سرکاری ملازمین قانون کے پرخچے اڑاتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں کھلم کھلا حصہ لے کر ذاتی مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے آپ اسکرین پر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری وقار مہدی اور سول اسپتال کراچی کے خلاف قانون MS ڈاکٹر خالد بخاری کی تصویر دیکھیں۔ آپ نے یہ تصویر دیکھی جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر خالد بخاری MQM لندن مہاجر قومی موومنٹ سے سیاسی فوائد حاصل کرنے کے بعد آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیاسی فوائد حاصل کر کے ٹراما سینٹر کا چارج لینے کے لیے انڈر ٹیبل کارروائی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پریشر بھی ڈیولپ کرنے کے لیے سر کے بل ماضی کی طرح ڈاکٹر جمیل صدیقی کی طرح ٹراما سینٹر کا اضافی چارج لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا سول اسپتال میں اپنے دامر پر لگے ہوئے سیاہ دھبوں کو دھونے اور چھپانے کے لیے ٹراما سینٹر کا مکمل چارج لینا چاہتے ہیں۔ وہ ہر بااثر شخصیت کو سول سے پہلے ٹراما سینٹر کا دورہ آج کل کیوں کرا رہے ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ٹراما سینٹر کوئی لاوارث قومی ادارہ ہے؟ وہاں کی انتظامیہ اپنے فرائض ان سے کچھ زیادہ بہتر طور پر ادا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر خالد بخاری کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ سورج کی روشنی میں وہ پیپلز پارٹی کو خوش رکھنے میں مصروف ہیں، تو چاند کی روشنی میں MQM پاکستان کو بھی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ پھر عبدالقیوم خان مروت، جنہیں کل تک ڈاکٹر خالد بخاری نگراں وزیر صحت، ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی آنکھوں کا تارا بن کر انہیں ریلیف کر رہے تھے، میڈیا وار میں عبدالقیوم خان مروت نے ڈاکٹر خالد بخاری پر جو گولہ باری کی ہے اور ڈاکٹر خالد بخاری نے جو جوابی سنگ باری کی، وہ سب ریکارڈ پر موجود ہے، اور انتخابات میں پارٹی کے جس اندرونی جھگڑے کی بنا پر عبدالقیوم خان مروت میڈیا میں پارٹی چھوڑنے کی جو دھمکیاں دے رہے تھے وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے، لیکن پارٹی نے کیا ان کی شکایات دور کر دی ہیں کہ وہ وقار مہدی کی قربت میں پیش نظر آ رہے ہیں؟ ارباب اختیار یہ بتائیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی طرح سول بیوروکریسی کو بھی سیاسی وابستگی کے اظہار اور سرگرمیوں کی اجازت قانونی طور پر نہیں ہے، تو سندھ میں اس کھلی لاقانونیت کو روکنے کے لیے قانون آخر کب حرکت میں آئے گا؟ مجھ پر صحت مافیا کی جانب سے مسلسل دھمکیوں اور پیشکشوں کا جو دباؤ ہے، الحمدللہ میرا اللہ عز و جل مجھے مارنے والوں یا مروانے والوں یا خریدنے والوں سے زیادہ طاقتور بچانے والا اور محفوظ رکھنے والا ہے۔ لیکن فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایسے لوگوں کی فہرست ادارے کے لیگل ڈپارٹمنٹ کو اپنی غیر طبعی موت کی صورت میں فراہم کر دی ہے۔ میری ذاتی کسی سے کوئی لڑائی نہیں، جو ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتا ہے وہ میرا نہیں، ملک اور قوم کا مجرم ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔